نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث الله يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی مجلس میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری بھی رہے ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ ہی کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ اے اللہ معاویہ کو ہادی مہدی ہدایت والا بنا تو یہ امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر بڑے صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں 3 رشتہ داریاں ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم امتی معاویہ میری امت میں سب سے بردبار صبر اور تحمل برداشت والا جو بندہ ہے امیر معاویہ ہے اور 500 احادیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے امیر معاویہ ہے ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عیسائی شخص آیا آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ میرا ہدیہ قبول فرمائیں گے، مجھ سے کچھ ہدیہ لیں گے؟ میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا بالکل کیوں نہیں، ہدیہ ضرور قبول کروں گا۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خدمت اقدس میں حضرت انس بن مالک اور زید بن حارثہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، کوئی بھی کام کوئی بھی خدمت ہر وقت یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ لیکن اتفاق کی قدرت کی بات ہے کہ اس وقت یہ دونوں خادمین مجلس میں نہیں تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خدمت کی، 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عیسائی نے کہا حضور میری گاڑی کچھ دور فاصلے میں مدینے سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، تو کسی ساتھی کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے ہدیہ تحفہ دے دیتا ہوں، وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، ہدیہ تحفہ لے آئیں۔ اب انسان جس پر اعتماد کرتا ہے اسی کو اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے، اور اعتماد کر کے تو امیر معاویہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے امین بھی تھے، امانت دار بھی تھے، سچے بھی تھے۔ تو عیسائی کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ آپ کے پاؤں میں جو چپل پہننے کے لیے چلنے کے لیے ہوتی تھی وہ اس وقت ساتھ نہیں تھی، گھر میں تھی، دوسری چپل تھی۔ آپ نے چپل نہیں پہنی، یوں نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، گھر نہیں گئے کہ چپل لے کر پھر ہدیہ تحفہ لینے کے لیے چلا جاؤں، یہ بے ادبی ہے، جب بھیجا جائے تو فوراً نکل پڑے۔ اب شہزادہ صاحب آگے جا رہے ہیں سواری پر، ان کے پاؤں میں چپل ہے، امیر معاویہ پیدل ہیں، اور عرب کی زمین کی گرمی کی تپش، پھر پتھریلی زمین، چلنا بہت مشکل۔ 6 میل کا سفر بھی ہے، کوئی معمولی سفر بھی نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے شہزادہ سے کہا کہ آپ مجھے سواری پر اپنے ساتھ سوار کر لیں، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ شہزادہ نے کہا کہ میں جو نوکر ہوتے ہیں انہیں اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا، آپ نبی کے نوکر ہیں، لہٰذا میں آپ کو اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امیر معاویہ حضرت سفیان کے جو بیٹے تھے، سفیان مکہ کے سردار تھے، بڑے گھرانے کے تھے، امیر معاویہ بھی بڑے گھرانے کے تھے اور اونچے مالدار تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سوار نہیں کر دو، ٹھیک ہے اپنی چپل دے دو تاکہ میں کم سے کم چپل پہن کے تو چل سکوں۔ اس نے چپل دینے سے بھی منع کر دیے گا، نہیں چپل بھی نہیں دے سکتے۔ خیر چلتے رہے، جا کر سفر پورا ہوا، ہدیہ تحفہ دیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپل پہن لیتے تاکہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہوتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بس آپ کا حکم تھا تو میں نے اس لیے فوراً چل پڑا، یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر کروں۔ اب یہ بات آئی گئی ہوگی 38
جب امیر معاویہ خلیفہ بنے، حکومت آئی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت میں 65 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت قائم ہوئی۔ دنیا کا یوں سمجھیں کہ پورا آدھا حصہ پر آپ نے اسلامی حکومت کو قائم کیا، دنیا کے آدھے حصے پر۔ تو غسان کا شہر ہے، یہ افریقہ کا شہر ہے۔ اس شہر میں بھی آپ نے فوجیں بھیجی اور کئی قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب فوجیوں نے گرفتار کر کے لایا تو دیکھا غسان کا وہی شہزادہ عیسائی قیدیوں میں سر فریست ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، فوجیوں نے پکڑا ہوا ہے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً فوجیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ اسے چھڑا کر حکم نامہ جاری کیا کہ اسے شاہی مہمان خانے میں لے جائیں، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ 1 مہینے تک اپنے پاس رکھا، مہمان نوازی کی، طرح طرح کے ان کے لیے کھانے بنوائے۔ مہینے بعد اس شہزادے کو آزاد کر دیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، چاہے تو یہاں رکنا چاہو یہاں رک جاؤ، گھر جانا چاہو گھر چلے جاؤ۔ اور جاتے ہوئے اس شہزادے کو 10,000 درہم ہدیہ دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سارا اخلاق دیکھ کر شہزادے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پر گیا ہوں، ملنے گیا ہوں، لیکن ایسا امیر المومنین، ایسا بادشاہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا۔ اور مہینے بعد اس شہزادے نے پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے ہدیہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، اور یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے اپنی سواری پر نہیں بٹھایا تھا۔ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے شہزادے نے جو اخلاق سیکھے تھے اس نے تو اپنے اخلاق دکھائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو اخلاق سیکھے تھے آپ نے اپنے اخلاق پیش کی۔ تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر عیسائی جو ہے فوراً مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام کی طرز حیات کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کسی علاقے میں جاتے تو انہیں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے، اخلاق کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے اور کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، خادم بھی رہے ہیں۔ 3 سال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے کاتبین ہیں جنہوں نے قرآن مجید لکھا ہے ان کی تعداد 13 ہے، اور ان 13 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نمبر پر ہے۔ تو ان 13 کی جو اللہ نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی ہے، فی صحف مکرمہ، قرآن مجید کے جو اوراق ہیں، صفحے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کے جو صفحے ہیں پاکیزہ ہیں، تو جن ہاتھوں میں ہیں وہ ہاتھ بھی پاکیزہ بابرکت ہاتھ ہیں۔
کرام بررہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو کاتبین وحی ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں، یہ روئے زمین کی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اب ان بہترین لوگوں میں یہ کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اٹھ کر، جن کی کوئی حیثیت محلے معاشرے میں کسی چیز میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اٹھ کر صحابہ پر بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ کی لوارث تو تھوڑی ہے، صحابہ وہ ہستی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور جو آدمی صحابہ پر بکواس کرتا ہے، یاد رکھے اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو ہے مرتے وقت موت پھر کتے کی موت مرتے ہیں، اور کتوں کی آوازیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ صحابہ اکرام کو اگر ہم درمیان سے نکال لیتے ہیں، جو قرآن ہمیں ملا ہے، نبی ملے ہیں، نبی کے عینی گواہ، قرآن کے عینی گواہ صحابہ ہیں، تو پھر دین مکمل ہی نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام اگر محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر نبی بھی محفوظ نہیں ہے، نبی محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لیں کتاب اللہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ پر اگر کوئی جرح کرے گا تو گویا کہ وہ نبی کی ذات اقدس پر وہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ نبی کی ایک نہیں کئی روایات ہیں بخاری ترمذی شریف میں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں۔ اب ستاروں کا کام ہے روشنی دینا، اب چاہو تو تم امیر معاویہ کے ستارے سے روشنی لے لو، خلفائے راشدین ہیں ان سے روشنی لے لو، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے روشن کے تارے ہیں، کسی سے بھی روشنی لے کر ان کے نقش قدم پر چلو، جنتی بن جاؤ۔ تو فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ پھر 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے ہیں، اور 500 احادیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ 500 احادیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ پھر آپ کی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، وہ جنگ جو ہے قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے معاملے پر تھی، اور حضرت علی بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ بھی، دونوں حق پر تھے، موقف دونوں کا حق پر تھا۔ جنگ ہوگی، ختم ہوگی، صلح ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے بعد پھر حضرت حسن حضرت حسین نے آپ کے ساتھ صلح بھی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ تو حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ کا جو موقف تھا قاتلین عثمان کے حوالے سے وہ بھی درست تھا، حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی درست تھا، دونوں برحق تھے، دونوں جانب حق ہیں۔ اور قرآن نے جب صحابہ کا یہ فیصلہ کر دیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ نبی کی مجلس کے لیے اللہ نے صحابہ کے دلوں کا پہلے امتحان لیا، پھر نبی کے مجلس میں بھیجا۔ صحابہ اکرام گویا کہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ہر ایک اپنی مرضی سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، نبی کی مجلس میں نہیں آ سکتا۔
تو 550 احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور پھر بزبان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک نہیں کئی احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پانی جو وضو سے بچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا پانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں منہ پر چھینٹے مارے، اور چھینٹے مار کر فرمایا حضرت امیر معاویہ سے کہ اے امیر معاویہ، اگر تجھے حکومت ملے تو فاتق اللہ الامر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حکومت میں رہتے ہوئے ڈرنا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ امیر معاویہ کو حکومت ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال نہیں کئی سوالوں کا جواب ملتا ہے۔ اگر امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکومت اچھی نہ ہوتی تو حضور یوں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ تجھے حکومت ملے گی تو حکومت نہ لینا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے فرمایا حکومت تجھے ملے گی، حکومت میں رہتے ہوئے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ جب بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی تو نے تقوی پر رہنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا پہلے بھی تقوی پر تھا، اب باپ مزید اسے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تو نے تقوی پر رہنا ہے۔ تو امیر معاویہ حکومت سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، حکومت میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے حکومت کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی مہدی ہدایت والا بنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی آدمی اعمال کے لحاظ سے کسی کی شکل خنزیر کی ہوگی، کسی کی کتے کی، کسی کی بندر کی، ہر آدمی اپنے اعمال کے لحاظ سے شکل و صورت والا ہوگا، اور اسی حالت کے اندر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ یوم القیامت، کہ قیامت کے دن حضرت معاویہ کو جب اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، وعلیہ رداء من نور الایمان، اس حال میں امیر معاویہ پیش ہوں گے کہ ان کے کندھے پر ایمان کی چادر ہو۔ اب بتاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دے دی کہ جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے کندھوں پر ایمان کی چادر ہوگی۔ مطلب کیا؟ ایمان کی حالت میں ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے قبر تک پہنچیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اگر ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ تو مشکل ہے۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تو مل گیا، لیکن اس ایمان کی مرنے تک انسان نے حفاظت کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے اللہ کے ولی، جن کی ساری زندگی
درس و تدریس اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے آخری وقت ہے، شاگردوں کا بڑا ہجوم ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، سارے کلمے کے ورد کرنے کے لا الہ الا اللہ، آخری وقت ہے تاکہ کلمہ پڑھ لیں۔ شاگرد سارے ورد کر رہے ہیں کہ پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ امام احمد فرما رہے ہیں لا لا لا، عربی میں اس کا مطلب ہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم سارے کلمے کا ورد کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ لا لا نہیں نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب ہوش آیا، فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے قریب آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد تو ہم سے بچ کر چلا گیا، تجھے جو ہے تیرے علم نے بچا لیا اور تو بچ کے ہم سے چلا گیا، شیطان یہ جملے کہہ رہا تھا۔ تو میں اس شیطان کو یہ جواب دے رہا تھا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں، جب روح ایمان کے ساتھ نکل جائے اور پھر جو ہے قبر تک ایمان سلامت لے کر پہنچ جاؤں تو پھر کامیاب ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے، جب اس کے ساتھ آدمی لے کر باحفاظت قبر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 500 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو رشتہ داریاں ہیں، 3 رشتہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے ام حبیبہ، آپ کی بہن جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو ام المؤمنین ہے، تمام مومنین کی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ساری مومنین کی مائیں ہیں۔ جب ام حبیبہ ہماری ماں بن گئی تو امیر معاویہ ہمارے پوری امت کے ماموں بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہو گئے۔ اور پھر یہی امیر معاویہ ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی نے بھی جب فرما دیا قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایمان کے ساتھ اٹھیں گے اور ان کے قدموں پر نور کی چادر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ ام حبیبہ آپ کی بہن تھی اور آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کے سر کی مالش کر رہی تھی آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ام حبیبہ اپنے بھائی کی جو ہے مالش کر رہی ہے، بڑی محبت عقیدت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھائی تھکا ہوا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں اس لیے اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے صرف آپ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ و رسولہ یحبان معاویہ، اللہ اور اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ تو بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں، قرآن میں سارے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اب ان میں سے کوئی آدمی اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بکواس تو دور کی بات ہے، کسی کے ایمان میں ذرہ بھی کوئی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا پکا سچا عاشق اور غلام تابعدار بنائے اور سب صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگا، سب حضرات نماز جنازہ
میں شرکت فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت ادا فرمائے۔